عمران خان کو پی ٹی آئی نے بلا دیا۔ تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی، جن کے لیے پی ٹی آئی کے لاکھوں جو فالورز ہیں وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ عمران خان جس کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی نے لانگ مارچز کرنے تھے، وہ پی ٹی آئی جس نے عمران خان کی رہائی کے لیے سیاسی جدوجہد کرنی تھی، وہ پی ٹی آئی جس نے ایک موومنٹ چلانی تھی، اسٹریٹ موومنٹ چلنی تھی، وہ پی ٹی آئی جس نے سب کچھ کرنا تھا عمران خان کے لیے، آج وہ پی ٹی آئی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور عمران خان اکیلے 3.25 سال ان کو ہونے والے ہیں جیل میں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہے، لڑ رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کبھی عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ کسی کے خلاف بات کرتی ہیں، اور کوئی پارٹی کے لیڈرز جو ہیں کبھی کبھار عمران خان کی بہنوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ جس مقصد کے لیے عمران خان نے سہیل افریدی کو یا دیگر لوگوں کو سامنے لایا تھا، اس میں وہ سارے لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام ہو چکے ہیں۔ کسی صارف نے بڑی زبردست بات لکھی تھی سوشل میڈیا پر سہیل افریدی کے حوالے سے کہ سہیل افریدی صاحب، ہم نے آپ کو اس لیے منتخب کیا تھا، یا پی ٹی آئی نے آپ کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا تھا کہ آپ عمران خان کرکٹ گراؤنڈ میں اسمبلی کے اجلاس نہ کریں بلکہ عمران خان کو رہا کروائیں۔ لیکن عمران خان کی رہائی کی جو موومنٹ ہے، تحریک جو ہے، وہ آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس میں جو زور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ ایک بڑی اسٹریٹ موومنٹ سہیل افریدی چلائیں گے، وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے، جس طرح انہوں نے شروع میں بیانات دیے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ اب وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں، نہ عمران خان کی سے ملاقات کی بات کرتے ہیں، بلکہ ان کا لہجہ، ان کا رویہ بدلتا جا رہا ہے۔ جس طرح شروع میں علی امین خان گنڈا پور تھے، ایگریسو تھے، بعد میں ان کا رویہ بدلتا گیا، اور پھر علی امین کو ہٹا کر سہیل افریدی کو اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے، لیکن عمران خان کی رہائی کا امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ علی امین خان گنڈا پور جو کوشش کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کر کے خان صاحب کو رہا کروایا جائے، اس حوالے سے ان کی ایفرٹ تھی، اور اس ایفرٹ کو ودن دا پارٹی بھی بعض جگہوں پر حمایت حاصل تھی، اور کچھ لوگ مخالفت بھی کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کو باہر نکلوانا ہے، لیکن جب سے سہیل افریدی آئے ہیں، سہیل افریدی کے آنے کے بعد اس تحریک میں وہ مومنٹم وہ برقرار نہ رکھ سکی، وہ چیز جو ہے وہ متاثر کن نہ ہو سکی جس کے لیے سہیل افریدی کو لایا گیا تھا۔ اب انہوں نے کل مظفر آباد جانا ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، لیکن وہ موومنٹ، وہ مومنٹم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا جو نظر آنا چاہیے تھا، جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں آئی ایس ایف کے جو رہنما ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے یہ رہنما ہیں، سہیل افریدی، مینا خان اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے لوگ عمران خان کو رہا کروائیں گے، اس حوالے سے موومنٹ چلائیں گے، اس حوالے سے احتجاج کریں گے، ایجیٹیشن کریں گے، آئینی عدالتی راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو جینون ورکرز ہیں، جو جینون لوگ ہیں عمران خان کے، وہ کہتے ہیں کہ علی امین خان کے بعد سہیل افریدی وہ بھی مایوس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ، حامد خان، دیگر جو لوگ ہیں، ان سے بھی عمران خان کی ناراضی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ خان صاحب ان سے بھی خفا ہیں، یعنی گروپنگ جو ہے وہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے، اور اس گروپنگ کا میجر نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے۔ آج کسی نے خوبصورت بات لکھی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ بات ہے، اچھی بات ہے، یہ صحیح بات ہے، جینون بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو پہنچایا اور عمران خان کو پہنچایا۔ جتنا اسٹیبلشمنٹ نے نقصان پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو نہیں پہنچایا، اتنا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو نقصان پہنچایا، کیونکہ باہمی دست و گریباں ہونے کے باعث، باہمی اختلافات کی وجہ سے وہ مومنٹم نہیں پکڑ سکی پی ٹی آئی جو اس کو پکڑنا چاہیے تھا پولیٹیکلی، جو ایک پریشر بلڈ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، جو ایک اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی جا رہی تھی، جو ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن کی بات کی جا رہی تھی، وہ چیزیں مینج نہیں ہو رہی۔ وہ چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں مینج نہیں ہوتی۔ کوئی ایک بندہ کوئی ایک بیان دے دیتا ہے، دوسرا اٹھ کے دوسرا بیان دے دیتا ہے، تیسرا اٹھ کے تیسرا بیان دے دیتا ہے۔ عمران خان کی جو سسٹرز ہیں، بہنیں ہیں، وہ اپنا ایک اور بیان دے دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے لیے
جو ہے وہ نقصان دہ ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان کی رہائی کی جو ایک کوشش کی جا رہی تھی، جو ایفرٹ کی جا رہی تھی، شاید وہ ناکامی سے دوچار ہو رہی ہے، بلکہ دوچار ہو چکی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں۔ کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی جگہ پی ٹی آئی نے یونٹی کا، اتحاد کا، تنظیم کا، نظم کا وہ مظاہرہ نہیں کیا جس کی توقع کی جا رہی تھی، اور اگر حالات یہی رہے تو پھر آنے والے جو دن ہیں، آنے والا جو عرصہ ہے، آنے والے جو سال ہیں، یا آنے والے جو مہینے ہیں، وہ خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے مزید سخت ہوتے جائیں گے۔ جو ٹکر اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی، مہنگائی گرانی عروج پر ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی چیزیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے نہ وہ عوامی مسائل پر بات کھل کے کر رہی ہے، اور نہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ کوئی اس طرح کی موومنٹ چلا رہی ہے۔ محمود خان چغزئی جو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی کسی بات سے یا ناراض ہیں یا خفا ہیں، یا ان کی اپنی پالیسی ہے۔ سینٹ میں جو ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے علامہ راجہ ناصر عباس، وہ بھی کسی اپنی اس میں دنیا میں مگن ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ اگر فکر ہوتی تو وہ مہنگائی پہ بات کرتے، احتجاج کرتے، دھرنا دیتے، ایجیٹیشن کرتے کہ بھائی کم از کم مہنگائی تو ختم کریں، کیونکہ اس حکومت نے کئی بار یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، ہم اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بہت نیچے لائیں گے، لیکن اس وقت تک حکومت جو ہے ان تمام ترداموں میں ناکام ہو چکی ہے۔ لیکن حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے ٹف ٹائم نہ ملنا، یہ ایک بڑی کامیابی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور کوئی پریشر نہیں ہے گورنمنٹ پر۔ یہ جو 2 سال، سوا 2 سال اور 1-2 مہینے ہونے والے ہیں اس گورنمنٹ کو، اس گورنمنٹ پر اپوزیشن کا بالکل سرے سے کوئی پریشر نہیں ہے، اور اگر صورتحال یہی رہی تو پھر حکومت جو ہے وہ بالکل جو ہے اپوزیشن کی جانب سے بے خوف ہو کر جو ہے وہ کام کرے گی، اور جب جمہوریت میں اپوزیشن کا خوف حکومت کا نہ ہو تو پھر وہ حکومت جو ہے وہ کھل کر فیصلے کرتی ہے، بڑے کام کرتی ہے، اور اکثر اس طرح کے کاموں میں ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے خلاف ہوتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔